اللہ الذی ذی العز الشافع المبین ذی الجلال الواحد العظیم ذی الملک القاہر الکریم مالک الاملاک و مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مقبر اللیل والنہار ومقبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس لا یسلک صراط المستقیم لا یبلغہ الا هو العلیم العاصم للصالحین موفق للمخلصین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مکی المدنی عربی العجمی المصطفی الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین انما یرید اللہ لیجزیہ عنہم الصالحین اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم درود سورۃ یاسین پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت انہیں کے سب عقیدہ محرم لباس کے بدلنے کا نام نہیں، محرم کردار کی تبدیلی کا نام، محرم فقط رونے کے دن نہیں، محرم فقط رونے کے دن نہیں، محرم وہ ایونٹ ہے جو ہمیں توحید بتاتا ہے۔ ہاں جتنی توحید کربلا سے لے گی نا شاید نہ ملے، جملہ تم میری اجازت دیں تو کہ کیسی توحید ملی؟ مولا حسین زخمی ہیں، خدا کو مسائل نہیں پڑھ رہا ہے، جملہ دیکھ رہا ہے کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا سکھاتی ہے کربلا؟ امام حسین زخمی توحید کسے کہتے ہیں؟ کتنا یقین ہے حسین، اور فرمانے زخمی ہے حسین۔ اللہ نے کہا جبرائیل جی ابھی کری جا میرے حسین سے جا کے پوچھ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یار خدا کے لیے سمجھنا بات، جو پوچھو حسین سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جبرائیل نے آ کے ان کو سلام دیا، کہا مولا اللہ نے بھیجا ہے، ضرورت ہے کسی چیز کی؟ کیا خوبصورت جواب ہے، اور کہیں پر کتنا یقین ہے میرے حسین کو۔ میرے حسین فرماتے ہیں جبرائیل تجھ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ یار تھوڑا بتا دو جو میرے پاس ذرا کیا بول رہا ہے میرا حسین؟ ابن زیاد نے کہا یزید کی بات داڑھی کی قدرت ہے، وہ کتنا غور فرمائی جتنے نوجوان تشریف فرما کہا یزید کی بات
یزید کی بیعت پر میں رپیٹ کروں گا. اور حسین نے فرمایا اے ابن زیاد مجھ جیسا یزید جیسے کی نہ ہر بندہ بولے گا میرے ساتھ سننے پر. ابن زیاد سے بخت مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. میں جملہ بدل رہا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. تھوڑا بیدار ہو لو. نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں, کیا کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے؟ حسین نے فقط میدان کربلا میں جانے سے پہلے مدینے کے یہ جملہ نہیں کہا ہے, بلکہ حسین نے چارجر آف اسلام پیش کر دیا ہے کہ دنیا والوں ابن زیاد میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کر فقط یزید کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں قیامت تک پیغام دے رہا ہوں جو میرا ماننے والا ہے وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے. یزید جیسے بھائی نہیں پھر جملے دیے میرے مولا نے فرمایا ابن زیاد تو جو فرمایا مولا فرمایا ابن زیاد تو چاہتا ہے میں یزید کی بیعت کروں جب تک تجھے پتا ہے میری گھٹی دعا میں رسول ہے. نہیں یار خدا کے لیے سمجھو شراب تھی. ایسے نہیں میں ایک جملے کا توجہ فرمائیے گا. حسین رسول کی زبان چوس کر جوان ہوئے. یزید نے پیدا ہوتے ہی شراب پی. کیوں اس لیے کہ حسین طہارت کے گھر میں آیا تھا. حسین طہارت کے گھر میں آیا تھا. تو کہتا ہے میں یزید کی بیعت کروں. تو کہتا ہے میں یزید کی بیعت کروں جبکہ تجھے پتا نہیں ہے میری ماں کا احترام تو محمد بھی کیا کرتا تھا. میری ماں فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ میری ماں فاطمہ کو حسین فرمایا تو کہتا ہے میں یزید کی بیعت کروں جبکہ تو نہیں جانتا کہ ہمارا
میں یزید کی بیعت کروں، یاد رکھ، پھر حسین نے جملے یاد رکھ ہے ابن عزت، تو میری بات کرتا ہے، تو میری بات کرتا ہے نا، میں اپنی کو بات ہی نہیں کرتا، میں قیامت تک کے لیے ایک چارٹر دے کے جا رہا ہوں کہ جو بھی مجھے مانے گا نا وہ ہر دور کے جدید سے مخالفت کرے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے، کوئی لکھا نہیں ہوتا شعر ہے کہ ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، جب کبھی زمین کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اب مجھے یہ اگر اجازت دیں اور میں نے اسے یہ بات کی اس کی میں معذرت کرتا ہوں، لیکن کیونکہ بات آتی زمین کی اور ہم بات کر رہے ہیں حسین کے، اور حسین کے بات ہو اور زمین نہ آئے، میں سنا بدل دوں اپنی گناہ بدل دوں اگر اجازت دیں، اور جسے سمجھ نہیں آئی وہ میرے جملے کا احساس ہے نا کہ اگر میں جملہ بدل دوں تو ہر انسان کے اندر جو ضمیر ہے نا اس ضمیر کو حسین کہتے ہیں۔ اب کم از کم بزرگ تو نہ تھے، نوجوان تو بولو میرے ساتھ نا، میری نوجوانوں کی یہ نا، بزرگوں کو صرف میں سبق سناتا ہوں کہ نوجوان بولو جو میرے ساتھ اپنا والہانہ محبت کا اظہار کر کے بولو بولے میرے ساتھ، میں نے کیا کہا ابھی، کیا کہا اپنی ضمیر کو، یہ میں نے اپنا آپ جملہ دے رہا ہوں، یہ پہلے پڑھا ہوا جملہ، لیکن کیونکہ ضمیر کی بات ہے شو کر دو، پھر اپنے کچھوں کو لے کے آگے بڑھے۔ یہ بابا گمرانے کا نام سنا، یہ ننکانے کی بات سنا، بابا گمرانے کہتے ہیں تمہیں محمد کا نام نکلنا تو ساری بات ہے۔ اچھا بابا گمرانے کون ہے؟ مسلمان غریب ہے، میں اس کو جاہلیہ کو مدد سورہ نہیں پڑھا اس نے، اور ہمارا ذرا میں یعنی اب یہاں ایک جملہ ثابت ہو جائے گا کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں خدا کے لیے سمجھو بات کو، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب بابا گمراہ کی ساری بات کر لیتے ہیں، بابے کے مرید آئے یہ محمد کام کہتا ہے آج ساری بات سنتے ہیں، آپ مجھے بات دیتے ہیں بابا جی حسین تو مسلمان ہوتا ہے، آپ کیوں سیاہ لباس پہنتے ہیں مجھے بات کو، بابا بولتے ہیں اور گھر جا کے اپنی بہن سے نکاح ابھی سارے نہیں سمجھے نا، جو سمجھ گئے بس میں سلام کر رہا ہوں، میں زمین سے اٹھانا
شوہر کا حق بنتا ہے وہ اپنی بیوی کو پردہ کرے، باپ کا حق بنتا ہے وہ بیٹی کو پردہ کرے، بھائی کا حق بنتا ہے وہ بہن کو پردہ کرے۔ اور جب ہم یہ کرنے میں ہی ناکام ہو جائیں تو سیرت حسین پر عمل کیسا؟ بھئی ہم تو ان بیویوں کو مانتے ہیں، تعریف کری ہوا نہ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ ذاکرین تشریف فرما ہیں، میں تو تعلیم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ مخدرات عصمت کی جب چادریں لوٹی گئیں تو بیویوں نے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا۔ تو کنیزِ زہرا کون ہوگی؟ کنیزِ زینب کون ہوگی جو اپنے پردوں کی حفاظت کریں گی؟ ہاں نہیں تو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روئے تو جدید دور میں بہت سوال ہے، خاموش ہونے سے خاموش ہو جائیں، آپ غصہ کریں اس بات پر۔ آپ اپنی بہنوں کو بیٹی کو ساتھ لے کر آئے اور ان کو باپردہ نہ ہو، سنیں مجلس آئیں لوگ۔ اب مجلس میں آنے کا فرض تو یہ ہے کہ جو یہ مجلس کے بعد آپ باہر جائیں نا، جو بے پردہ بہن بیٹی ساتھ ہو آپ کے، آپ کہیں پردہ کر پھر میرے ساتھ جانا ہے۔ بھئی پردہ تو لگے نا، جب سے کہ کل سے نہیں آنا تمہیں، تو کہیں سے جانے نہیں ہے، اگر وہ کہیں سے جانے ہے تو پردہ کر، تو حالات کیسے کنٹرول ہوں گے؟ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اب یہ سب سوال پڑھیں گے محمد رضی اللہ اور امام حسین علیہ السلام کا فرمان۔ میں بات آج کی ختم، میں اپنی موضوع کی تعریف کروں گا۔ مولا حسین فرمان کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں، ہر بھائی نے سوچا، ہر بہن نے سوچا، ہر باپ نے سوچا، ہر شوہر نے۔ حسین فرماتے ہیں اگر تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں بے پردہ ہیں تو پھر میری بہن کے پردے کو مت گناہ کرو۔ مل کے ایک مرتبہ سب صلوات پڑھیں گے محمد قرآن مجید کا 36واں سورہ اور سورہ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ اور اس سورہ کی 83 آیت ہیں، 83 آیت ہیں، اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل کا سورہ یاسین قرآن مجید کا دل، اور جب انسان کے جسم سے دل نکل جائے تو مر جائے۔ کتنی اہم صورت ہے یہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کا دل اچھا اب یہ قرآن سورہ یاسین قرآن کا دل۔ اچھا یہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ قرآن نازل کیا ہوا؟ نزل علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو محمد کے دل پر اتارا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، قرآن کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ۔ اچھا قرآن کی طاقت کیا ہے؟ قرآن کی قوت کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ قرآن، اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ
باتیں. نہیں جو سمجھ رہے یار وہ تو بولو میرے ساتھ نا. بھئی یہ قرآن اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا ہوں تو پہاڑ کیا ہوتے؟ ریزہ ریزہ ہوگا. مگر یہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ قلب مصطفیٰ. پہاڑ کی طاقت کیا ہے؟ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے, طوفانوں سے نہیں ہلتے, زلزلوں سے نہیں گرتے, اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. مگر اتنے مضبوط پہاڑ اگر قرآن نازل ہو جائے, اللہ کا جب قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے گا, مجھے سر پہ قرآن رکھ کر بتاؤ وہ قلب مصطفیٰ کتنا طاقتور ہے جس نے قرآن کی طاقت کو اپنے دل پر لے لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ مجھے نہیں پتا وہ کتنا طاقتور ہے جس نے قرآن کی طاقت اپنے دل پر لے لیا. اب یہاں سے آخر تک بہت خوبصورت جملہ آپ کے مقدس ذہنوں کے اندر ہدیہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ سورہ یاسین. قرآن کا دل. قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر. قرآن کی طاقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, مگر وہ قرآن قلب مصطفیٰ پر آیا. قلب مصطفیٰ پر آیا. قلب مصطفیٰ پر آیا. محمد کے دل پر قرآن آیا. محمد کے دل پر قرآن آیا. اور وہی مصطفیٰ بڑے فخر سے, بڑے جلت و جلالت سے کہتا ہے ان فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے. سمجھ رہے؟ میں سلام کر رہا ہوں آپ سب کو. فاطمہ میرا دل ہے. اب جس کے دل کا نام ہی فاطمہ ہو, جس کے دل کا نام کون کہہ رہا ہے؟ رام بندہ نہیں کہہ رہا. کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے کہ میرے دل کو فاطمہ ہے. اور اس دل پر نازل کیا ہوا؟ قرآن. کون سا قرآن؟ جو پہاڑوں کو ریزہ کرتا ہے. سمجھو اس کا مطلب جب بھی قرآن پہاڑ پر نازل ہوگا, نہیں جب بھی قرآن پتھر پر آئے گا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بات فقط قرآن نے کی نہیں ہے, دلیل دی ہے. 13 رجب کو جو ہی خانہ کعبہ میں نعت کے قرآن آیا, پہاڑ ریزہ. پھر ہم اپنے یاسین. اچھا اب بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. خالی غور کیجیے گا. شاہ صاحب علماء اپنا احمد رواز صاحب وقت فرمائیے گا. یہ سورہ یاسین, یہ یاسین قرآن کا دل. اچھا آپ کو سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ دنیا جو کائنات ہے یہ اس کے کب خلق ہوئی؟ ہمارے کچھ دلیل ہے, سائنسدان ہیں جو بتا سکتے ہیں, وہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں. سائنسدان یہ کہتے ہیں 25-30 ارب 100 سال ہو گئے. 25-30 ارب سال ہو گئے اس دنیا کو. اب میں جملہ کو کہتے ہوں, ہر بندہ میرے ساتھ بولنا چاہیے. سنیے, 25-30 ارب سال ہو گئے اس دنیا کو. اب رسول فرماتے ہیں 25-30 ارب سال سے 1100 سال پہلے. یار سمجھ رہا بات کو خدا کے لیے. میں کیا ریپیٹ کروں تاکہ ہر نوجوان اس بات کو سمجھے. 25-30 ارب سال
انکا لمن المرسلین، مصطفیٰ تو رسولوں میں سے ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، بات سمجھیے گا۔ 1000 سال پہلے دنیا کے وجود سے اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ تو رسولوں میں سے ہے، انکا لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے۔ بھئی جب تھا ہی اللہ تو اللہ کسے کہہ رہا تھا کہ تو رسولوں میں سے ہے؟ یہاں سمجھو بات کو، سمجھیے بات کو۔ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں، جب اللہ تلاوت فرما رہے تھے تو مصطفیٰ موجود تھا، جسے اللہ کہہ رہے تھے مجھے تیری قسم ہے، اس قرآن مبین کی قسم ہے کہ تو عام نہیں ہے، تو تو رسولوں میں سے ہے۔ پھر اللہ صراط مستقیم، پتا کیا تھا نا؟ اب مجھے کیا پتا اللہ کب سے؟ مجھے کیا پتا؟ مجھے کیا پتا مصطفیٰ کب سے؟ جب اللہ 1000 سال پہلے سورت پڑھ کے مصطفیٰ سے کہہ رہے کہ تم رسولوں میں سے ہے، مجھے کیا پتا؟ میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ بھئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا رسول یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ رسول نے نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوں۔ نہیں یار، خدا کے لیے نوجوانوں سمجھو بات کو، آپ نے نہیں سمجھنا، کس نے سمجھنا میری بات کو؟ رسول نے نہیں کہا کہ میں 40 سال کے بعد نبی بنا ہوں۔ رسول نے فرمایا ابو ہریرہ بس اتنا سمجھ لے، ابھی آدم کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کب بننا ہے، میں نبی تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کل سے ایک کام کرے، شاید ممبر نہ ہو سینٹر میں لگے وہاں پہ، کیوں بتا؟ یہ اپنے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بولنا، پچھلے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے بولنا۔ جب میں قریب آؤں گا میں دیکھوں گا کیسے نہیں بولتے۔ ہاں، پچھلے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے، بولے سر ذکر رسول میں نہیں بولنا تو کب بولنا کیا؟ اچھا کیا کام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو جواب دیا۔ ایک اور بات اور جو حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا جنت میں۔ جب نکاح ہو گیا نا، پروردگار عالم نے فرمایا آدم حق مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو۔ پروردگار کیا ادا کروں؟ کہا حق مہر ادا کرو، جملہ سمجھنا خدا کے لیے، کیا حق مہر کیا ادا کروں؟ کہا آخری امت میں میرا محمد آئے گا، اس پر درود پڑھو، تمہارا حق مہر ادا کرو۔ اب کیا حکمت ہے میرے رسول اللہ، ہمیں کیا پتا تو کب آیا، بات کیا ہے، ہمیں لیکسس کریں تو کب سے؟ اس کے لیے اللہ نے کائنات بنی اور کائنات سے 1000 سال پہلے فرمایا اور اللہ نے اپنا نام اللہ 4 حرفوں کا مجموعہ، الف لام لام۔ ایسے اب محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھیے گا جملہ، پیار کسے کہتے ہیں؟ جملہ سمجھیے گا، اللہ 4 چیزوں کا مرکب، 4 حرفوں کا مجموعہ ہے اللہ۔
محمد بھی 4 لفظوں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. جملہ کہہ دیا, سمجھے بات کو. اللہ 4 حرف, الف لام لام ہے. اللہ 4 لفظوں سے مل کر, محمد بھی 4 لفظوں سے مل کر, میم ہا میم دال. نہیں اور ابھی بھی نہیں بولے آپ. مصطفیٰ کو اللہ نے میرے 10 نام رکھے, 10 نام, جن میں سے 2 میری ذاتی نام, ایک محمد ایک احمد. ذاتی نام کون کون سے؟ ایک محمد اور ایک کیا؟ محمد بھی 4 لفظوں کا مجموعہ, احمد بھی 4 لفظوں کا مجموعہ, اللہ بھی 4 لفظوں کا مجموعہ. تینوں کو ملو کتنے بنتے ہیں؟ 12. اب بھی نہیں بولو گے مجھے دکھ ہوگا حجرے والوں. تینوں کو ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ 12. اللہ کے 4, محمد کے 4, احمد کے 4, چاروں کو تینوں کو ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ 12. بھائی کمال نہیں ہو گیا ہے؟ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھو. لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف ہیں, محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. نام تو ہوں گے نا, کسی کو گھر میں فرض کرے نام حسنین, تو گھر میں اسے کہا جائے شہزاد یا پپو, کوئی اسے چاند کہے, کوئی اسے چھیڑ کے کچھ کہے, بیوی کچھ کہے, ماں کچھ کہے, باپ کچھ کہے. یعنی جس سے جتنا پیار ہوگا وہ اتنے پیار سے نام رکھے گا. اللہ کو مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے کہ اللہ کبھی مصطفیٰ کو یاسین کہتا ہے, کبھی طہا کہتا ہے. بھئی کیا حکمت ہے, کیا حکمت ہے. اچھا نہیں اور حکمت ہے. بھئی کمال ہے نا کہ اب مختلف ناموں سے پکارتا ہے نا, جیسے گھر میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا. اچھا اب جس کو جتنا زیادہ پیار ہوگا وہ اتنے پیارے نام سے پکارے گا, ہے کہ نہیں بات. اچھا اب اللہ پھر سمجھنا میری بات کو, اور بزرگ مجھے دعا دو. اللہ الف لام لام, اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ کمزوری کیسی؟ یا خدا کے لیے سمجھو بات کو, اللہ کوئی نہیں. اللہ کو محبت ہے محمد سے, محمد کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اللہ کو محبت ہے مصطفیٰ سے, کوئی نقطہ نہیں. احمد کوئی نقطہ نہیں ہے کس میں, نہ احمد میں, نہ محمد میں, نہ اللہ میں, کوئی نقطہ نہیں. کیونکہ علماء کہتے ہیں نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں. جب اللہ جیسا خالق ہی نہیں چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم میں کوئی کمزوری نظر آئے, دنیا والے کیسے کہتے ہیں گھوڑے سے بخار میں ہذیان ہو گیا. سید و سردار والقرآن حکیم, مجھ اللہ کو حکمت و والے قرآن انکا لمن المسلمین,
کہ تو رسولوں میں سے سورت آئی اور ان کا دامن مسلم تو مرسلین میں سے ہے، تو رسولوں میں سے۔ اب محمد ڈائریکٹ رسول، اللہ کہتے تو رسولوں میں سے میں نے خلق تجھے سب سے پہلے بھیجا سب سے آخر میں، کیونکہ لیٹسٹ ماڈل سب سے آخر میں آتا ہے، اس کے بعد کوئی اور ماڈل۔ مصطفیٰ سرکار کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا کہ دوسرا مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ ہاں نہیں بن سکتا، دوسرا مصطفیٰ نہیں بن سکتا۔ انہاں کا دامن مسلم 45 میں ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے 45 منٹ ہو گئے پڑھتے۔ آپ کو اندازہ ہوگا نہیں ہوگا؟ سلام پڑھیں نہیں، میں نے تو آپ سے زیادہ زور لگایا ہے، آپ سارے مل کے بھی اتنی بلند سے بات نہیں پڑھ رہے۔ بس فضائل کا آخری ہے، انہاں کا دامن، انہاں کا دامن جو کا سمجھنا ہوگا کتنا ہوگا، انہاں کا دامن تو رسولوں میں سے، تو کس میں سے ہے؟ رسولوں میں۔ دنیا والوں نے کہا، اب میں نے بڑے لطیف سے پیغام میں اور جھوٹا آپ کی مقدس ذہنوں کی نظر کیا کرنے لگا، اللہ نے کہا مصطفیٰ کو تو مرسلین میں سے ہے، تو رسولوں میں سے۔ اللہ کہتا ہے مصطفیٰ تیری قسم، مجھے قرآن مقدس کی قسم، تو رسولوں میں سے ہے۔ دنیا والوں نے کیا کہا؟ نہیں، محمد کے والدین کافر تھے۔ ایسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مصطفیٰ تو رسولوں میں سے، اور کیا ہے؟ اللہ تو رسولوں میں سے، تو مرسلین میں سے۔ دنیا والوں نے کہا محمد کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے۔ بڑی عجیب سوچ، کائنات کی سب سے بڑی رحمت کو اللہ کافر کی گود میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی رحمت کا نام ہے، کیسے ہو سکتا؟ نہیں، میں یہ سنتا ہوں انہاں کا دامن مسلم، تو کہیں گے میں سے مسلم، تو کن میں سے ہے؟ رسولوں میں سے۔ تو کن میں سے ہے؟ یا کن میں سے ہے؟ مسلم۔ رسول تو کن میں ہے؟ مسلم۔ لوگوں نے کیا کہا کہ میرے والدین کافر، یعنی اپنا جملہ بدلو۔ لوگوں نے کیا کہا کہ تو انہاں کا دامن کافری، مصطفیٰ کو کافروں میں سے۔ جب لکھا گیا کہ محمد کے والدین کافر تھے تو پھر کیا ہوا؟ کافروں میں سے ہوا نا۔ بھائی لوگوں نے ہم نہیں کہتے رسول اللہ توبہ توبہ، دنیا نے لکھا محمد کے والدین تو کیا ہوا؟ میرے کافر ہی ہوا نا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، تو میرا مرسلین ہے، تو رسولوں میں سے ہے، تو ہم دنیا کی بات کو نہیں مانیں گے نا۔ دنیا والے تو فرعون کو خدا مانا ہے، اللہ اکبر، سمجھو نہیں؟ دنیا والے تو نمرود کو خدا مانا ہے، کیا ہم بھی مان لیں؟ نہیں، دنیا والوں نے توجہ برادران معظم، دنیا والوں نے علی کو خدا مانا۔ کائنات کا واحد علی ہے جس کے سر کو سجدے میں رکھ کر کہا ارے خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے میں علی بھی جھک رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا تو من المرسلین، لوگوں نے کہا نہیں تو من الکافرین۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی بات ماننے کی؟ ہم بارگاہ رسالت، میں بارگاہ رسالت میں پہنچا چکی ہوں، میں نے بارگاہ رسول اکرم میں
کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو من المسلمین کہہ رہا ہے، دنیا والے آپ کو من الکافرین کا لانا دے رہے ہیں۔ تو رسول رحمت نے جواب دیا، رسول رحمت نے جواب دیا، اے رسول رحمت نے فرمایا اللہ کا شکریہ کہ اس نے مجھے من المرسلین کہا، اللہ کی مہربانی کہ اس نے مجھے من المرسلین کہا۔ مجھے خوشی، مجھے دنیا کے تانے کا دکھ نہیں کہ انہوں نے مجھے من الکافرین کہا۔ مصطفیٰ سرکار نے توجہ برادران موضوع، مصطفیٰ سرکار فرماتے ہیں مجھے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے من المرسلین کہا، دنیا والوں کے من الکافرین کے تانے کا مجھے دکھ نہیں ہے۔ مجھ مصطفیٰ کو اگر فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں۔ میں حسین، وہ حسین مدینہ چھوڑ چکے، فقط مدینہ چھوڑا، قافلہ چلا نا، اللہ اکبر، قافلہ چلا نا، آپ رات تاریخی مجھے والوں رات کو لے کر چلنے چلو، حجرے کے کچھ شریف لوگ ہیں گے، وہ آ کے کہیں گے سید رات کی تاریخی ہے، آپ کے ساتھ بہن بیٹیاں ہیں، راستے کا کوئی پتہ نہیں، تم ایسا کرو صبح چلے جانا، رات اسی شہر میں گزار لو، کہے گا مگر مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ محمد کے بیٹے نے مدینے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہو، محمد کی بیٹیاں ساتھ ہوں اور مدینے میں سے کسی نے آ کے کہا حسین رات رک جا صبح چلے جانا۔ اللہ سید عالیہ نکلی گھر سے، کیا سید عالیہ گھر سے نکلی؟ شاعر کہتا ہے لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدزادیاں تو گھر سے نکل کے ہی مر گئی، علی کی بیٹیاں کیسے زندہ نہیں؟ یہ لاشیں تھے لوگ مدینے سے کربلا پہنچے، قافلہ چلا، ابھی قافلہ چلا تھا، ایک مرتبہ ایک ضعیف بی بی نے آ کر نا قافلے کو روکا، نانی ام سلمہ آپ کیوں آئی؟ آپ مجھے کیوں کرتے نا میں آ جاتا ہوں؟ نہیں بیٹا میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ تمہارے لانا رسول نے نا مجھے یہ مٹی دی ہے اور کہا ہے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے نا سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ حسین سے یہ گفتگو ہوئی، کہا نانی ام سلمہ میں آپ کو وہ منظر نہ دکھاؤں کہ میں کربلا میں کیسے مارا جاؤں گا؟ کہا بیٹا ذرا دکھا مجھے۔ اب میرے مولا نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک مرتبہ ام سلمہ نے جو ہی انگلیوں کے درمیان دیکھا نا ام سلمہ نے رونا شروع کیا، ام سلمہ نے ماتم کرنا شروع کیا، کہا نانی ام سلمہ کیا دیکھا؟ کہا عجیب منظر ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا بھر ہے اور حسین تو نکال رہا ہے۔ اللہ اپنی آوازوں کو بلند کرو، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرو۔ اللہ نانی ام سلمہ آپ دیکھو، اب حسین نے پھر کہا نانی اب کیا دیکھو؟ ایک مرتبہ ام سلمہ
کربلا پہنچ گیا. میں نے پڑھ لیا, آپ نے آرام سے سن لیا ہے. میں پھر کہتا ہوں آج میرا حسین کربلا پہنچ گیا. ارے سکینہ کو تماچے لگنے میں چند دن رہ گئے. سکینہ کے یتیم ہونے میں چند دن رہ گئے. بس آزاداران مظلوم کربلا حسین پہنچے کربلا. بنو اسد کے لوگوں کو بلایا, بنو اسد کے لوگوں کو بلایا. میرا جملہ سمجھنا, خدا کے لیے جملہ سمجھنا. ارے زمین خریدی بنو اسد کے لوگوں سے, بنو اسد کے لوگوں سے زمین خریدی. میں کہتا حسین تو کتنا کریم ہے کہ لوگ زمین خرید رہے ہیں ذمہ داری کرنے کو, مگر حسین کتنا غریب ہو گیا ہے. ارے کربلا کی زمین خریدی ہے اپنے بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. اللہ اکبر, یہ آوازیں بلند کرو, آوازیں بلند کرو. اللہ ایک بار رحمت نازل فرمائے. بس بنو اسد کے لوگوں کو بلایا, زمین خرید کے اس پر کتاب ہے. حسین کو پتا تھا کہ اکبر نے مر جانا, پھر بھی زمین کیوں علی اکبر کے نام کی. اللہ اکبر, علی اکبر کے نام کی زمین بنو اسد کے لوگوں نے, بنو اسد کے مردوں, بنو اسد کے مردوں سے کہا اے بنو اسد کے مردوں, جب ہمارے لاشیں بے گورو دفن پڑے ہونا سرزمین کربلا میں. اللہ کا جملہ سمجھا, آپ سمجھ جائیں. کہا جب بھائی کتنا غریب ہے اسے بنو اسد کے لوگوں, جب ہماری لاشیں سرزمین کربلا میں بے گورو دفن پڑی ہونا تو تم اپنے کھیتی باڑی کا سامان لے کر آنا اور اپنی کھیتی باڑی کرنے کے بہانے ہماری قبروں پر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. بس یہ کہنا تھا. بنو اسد کے لوگوں کو بھیجا, کہا بنو اسد کی عورتوں کو بلاؤ. بنو اسد کی عورتیں آئیں, کہا بنو اسد کی